آپ زندگی میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے سوئے ہیں؟ 10 گھنٹے، 15؟ اگر آپ 300 سال تک سوئے رہیں تو کیسا محسوس کریں گے؟ جی ہاں، ایسے لوگ بھی ہیں جو 300 سال تک سوئے رہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایسے مومن نوجوانوں کی بات کریں گے جن کا زمانہ تو ایک تھا لیکن مختلف مقامات پر ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ ہم اصحاب کہف کے بارے میں بات کریں گے۔ تقریباً سب نے ہی اپنے بڑوں یا دیگر لوگوں سے اصحاب کہف کا قصہ سنا ہوگا، لیکن ہم میں سے بیشتر لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 افراد تھے جو سینکڑوں سال تک سوئے رہے۔ در حقیقت ہمیں ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ اس واقعے کا مقصد ان کی صحیح تعداد جاننا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ وہ نوجوان کون تھے؟ وہ اپنے سماج سے فرار کیوں ہوئے تھے؟ انہیں 300 سال تک کیوں سلا دیا گیا؟ اور وہ کون سے اہم تجربے سے گزرے جسے قرآن کی زینت بنا دیا گیا؟ اسلامی اور دیگر روایات کی روشنی میں آئیے مل کر اصحاب کہف کا قصہ سنتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات کے مطابق تب تک مکمل تحریف سے پاک تھی۔ ان میں ایک خدا کو ماننے والے حق پرست عیسائی موجود تھے۔ رومی سلطنت اس وقت بت پرستی کے طرف مائل تھی۔ وہ صرف بت پرست ہی نہیں بلکہ ایک خدا کو ماننے اور بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اپنانے والوں کو زبردستی واپس پرانے دین پر لاتے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے تمام حربے آزمائے، حتیٰ کہ وہ پرانے دین پر نہ آنے والے عیسائیوں کو اذیت ناک طریقوں سے موت کے گھاٹ بھی اتارتے تھے۔ مثلاً وہ انہیں سولی چڑھاتے اور دہکتی آگ میں جلا ڈالتے تھے۔ ایمان والوں کی اکثریت کمزور اور غریب تھی۔ ان میں ایسے نیک لوگ بھی تھے جن کی فطرت دولت اور اعلیٰ عہدوں کے باوجود نہیں بدلی تھی۔ انہی میں سے چند اصحاب کہف تھے جنہیں 7 خوابیدہ افراد بھی کہتے ہیں۔ نوجوانوں کا یہ گروہ رومی سلطنت میں اہم عہدوں پر فائز تھا۔ وہ ایمان پر قائم تھے مگر اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ ایمان والوں پر ظلم و ستم دیکھ کر انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ مومنوں پر برسنے والا ہر چابک انہیں شدید ٹھیس پہنچاتا تھا۔ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے مگر آخر کیا کر سکتے تھے؟ ان کا تعلق ایک ہی زمانے سے تھا مگر وہ ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ رومی تہوار میں دیوتاؤں پر جانوروں کی بھینٹ چڑھاتے وقت جب بھی ممکن ہوتا ایک دوسرے سے بے خبر دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر دور چلے جاتے اور ان تہواروں میں شرکت سے انکار کر دیتے تھے۔ ایک دن لوگوں میں بڑی افراتفری اور ہلچل کا سما تھا کیونکہ روم کا شہنشاہ شہر کے دورے پر آ رہا تھا۔ لہٰذا رومی گورنر زیادہ سے زیادہ عیسائیوں کو بے دین کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ان پر ظلم و ستم اور بڑھا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب رومی شہنشاہ آئے تو بت پرستی کا انکار کرنے والا کوئی بھی فرد باقی نہ رہے، مگر ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن پر ان کی توجہ نہیں گئی۔ انہی میں شامل کچھ لوگ اللہ نے ایک مقررہ وقت تک ان نوجوانوں کے ایمان کو رومی گورنر پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بالکل پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جب مکے والے انہیں قتل کرنے پہنچے تھے تو اللہ کی قدرت سے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غار میں نہ دیکھ پائے۔ اب وہ اہم دن آ پہنچا تھا۔ شہر کے شرفا باری باری شہنشاہ کے آگے جھک کر اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے تھے۔ اب اصحاب کہف میں سے ایک نوجوان کی باری تھی جو ابھی تک ان کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اب خدا پر ایمان کے اظہار کا درست وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے اس کا دل مضبوط کر دیا اور اس نے بڑی بہادری سے شہنشاہ کے سامنے پکار کر کہا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور معبود کو۔ اگر ایسا ہوا تب تو ہم بہت غلط بات کہیں گے۔ نوجوان کے ان جرأت مندانہ الفاظ نے دیگر نوجوانوں کو بھی حوصلہ دیا اور ان سب نے آگے آ کر اپنے خفیہ ایمان کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے روم کے تمام معززین کے سامنے اپنی آواز بلند کی۔ شہنشاہ ان نوجوانوں کے سامنے ان کی زبان سے نکلے حق کے چند کلمات کی بدولت رسوا ہو چکا تھا۔ شہنشاہ کے ارد گرد موجود لوگ انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن شہنشاہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ان نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا تو یہ خبر پوری رومی سلطنت میں پھیل جائے گی اور یہ نوجوان ہیرو بن جائیں گے، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔
چنانچہ اس نے ان نوجوانوں کو پرانے مذہب پر لوٹنے کے لیے 3 دن کا وقت دیا۔ ظلم، تشدد کچھ بھی ان نوجوانوں کو ایمان سے نہ ہٹا سکا۔ یہ نوجوان کسی طرح شہر سے فرار ہو گئے اور ایک راستے پر چل پڑے۔ اس سفر کے بعد، جس میں ایک قطمیر نامی کتا بھی ساتھ ہو لیا تھا، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، جس کے متعلق خیال ہے کہ وہ انجلس پہاڑ پر واقع ہے۔ جب ان کا پیچھا کرنے والے غار میں داخل ہوئے تو خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ تقریباً 300 سال تک اس غار میں کیسے رہے، ہم اسے سورہ کہف کی آیات سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے، دائیں اور بائیں، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر۔ اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ بالآخر اصحاب کہف کئی سال بعد نیند سے جاگے۔ انہیں کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ وہ تعجب کرنے لگے کہ وہ کتنی دیر سوتے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا شاید 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ، تاہم انہیں معلوم نہ تھا کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس طویل نیند کے بعد شدید بھوک لگنے پر اصحاب کہف نے ایک ساتھی کو شہر بھیجا اور چھپ کر خیال سے جانے کی ہدایت کی۔ شہر جا کر اسے عجیب تجربہ ہوا۔ وہ حیران تھا کہ چند دنوں میں شہر کا نقشہ بالکل بدل چکا ہے۔ مندروں کی جگہ کلیساؤں نے لے لی ہے۔ اسے پہلے کی طرح ان کے گرد بت بھی نظر نہیں آئے۔ لوگوں کی ساری گفتگو خدائے واحد کے متعلق تھی۔ شہنشاہ کے سامنے توحید کی اس پکار کا ثمر آج خدا پرستوں کی صورت میں سامنے تھا۔ لوگ اب لکڑی اور پتھر سے بنے بتوں کے پجاری نہیں تھے۔ ماضی میں خدائے واحد پر ایمان کو چھپایا جاتا تھا، مگر اب بتوں کو پوجنا اور ظاہر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ حیرت سے ارد گرد دیکھتے اور کھانا تلاش کرتے ہوئے اس نوجوان کو روٹی کی ایک دکان نظر آئی۔ اس نے خود اور اپنے ساتھیوں کے لیے روٹی خریدی۔ قیمت ادا کرنے کے لیے اس کے پاس چاندی کا ایک سکہ تھا۔ دکان کا مالک سمجھا کہ اس نوجوان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، کیونکہ یہ سکہ صدیوں پرانا تھا۔ دکاندار نے اس کی اطلاع فوراً رومی عہدیداروں کو کی۔ پھر اس نوجوان کو محل میں لے جایا گیا، جہاں اسے حقیقت کا علم ہوا۔ دراصل وہ 1 یا 2 دن نہیں بلکہ صدیوں تک سوئے رہے تھے۔ کسی حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کیے رکھی۔ جس دور میں وہ بیدار ہوئے تب لوگ آخرت سے متعلق شک میں مبتلا تھے، اور یہ بحث گرم تھی کہ دوبارہ زندہ ہونا کیسے ممکن ہے۔ صدیوں بعد بیداری کے اس واقعے سے سب کو یہ بات سمجھنے اور اس پر غور کرنے کا موقع ملا کہ زندگی اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جسے چاہے اپنے بندے کو زندگی دے سکتا ہے۔ وہ ان نوجوانوں کی طرح انہیں برسوں سلا کر دوبارہ بیدار کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ مرنے کے بعد قبروں میں سو رہے ہیں، انہیں اللہ جب چاہے گا اس حالت میں دوبارہ زندہ کر دے گا، اور یہ اس کی قدرت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ جس اللہ نے انہیں بیدار کیا وہ ہم سب کو بھی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ان کی بیداری کے بعد ہزاروں لوگ جوک در جوک اصحاب کہف کو دیکھنے غار میں پہنچے اور ان نوجوانوں کو دیکھا جو صدیوں تک وہاں سوئے رہے تھے۔ چنانچہ آخرت پر لوگوں کا ایمان، دوسرے الفاظ میں اللہ کا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر ان کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ لوگوں سے مل کر یہ نوجوان دوبارہ غار میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے سجدے میں زیر ہو گئے، جس نے انہیں دوبارہ بیدار کیا تھا، اور پھر قیامت تک کے لیے موت کی نیند سو گئے۔ اس واقعے کے بعد رومی حکمرانوں نے عین اسی جگہ ایک عبادت گاہ تعمیر کروائی۔ اسی طرح آخرت کا ثبوت پیش کرنے کا فرض نبھا کر اصحاب کہف کی داستان ختم ہوئی۔ وہ اپنے رب پر ایمان رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ وہ ان فکروں میں نہیں پڑے کہ یہ مشرکانہ زندگی کب تک چلتی رہے گی، حق کب تک غالب آئے گا، بلکہ ان کا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر تھا، تم نے جو کچھ اندھیرے میں کہا ہے وہ دن کے اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کان میں سرگوشیاں تم نے اندرونی کمروں میں کی ان کا چھتوں سے اعلان کیا جائے گا۔ انہیں صرف ایک فکر تھی، کیا ہم بھی وہ دن دیکھ پائیں گے؟ اللہ پاک نے انہیں وہ دن دکھا دیے۔ فتح مکہ میں بھی یہی ہوا تھا۔ اس دن بت توڑ دیے گئے تھے۔
اور مکے کی گلیوں اور کعبہ کی چھت سے حق کا اعلان ہوا تھا۔ رحمت للعالمین پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل ہے ہی بھاگ جانے والا۔ آج جب ہم میں سے کچھ لوگ دنیا اور دنیا والوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو کر پوچھتے ہیں آخر کب تک انسانیت زوال پذیر رہے گی، حق دوبارہ کب غالب آئے گا۔ ہم مایوسی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصحاب کہف کی مثالی داستان سمجھاتی ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔